آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ حبیب پیارا نظر اٹھائے، وہ مولا قبلہ بدل دے، کہیں یہ چاہت کہیں یہ کہنا، اے موسیٰ آنا سنبھل کے، اے موسیٰ آنا سنبھل کے، خدا ہے ان پہ مہربان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پوست پہ بیٹھے کہ آپ کے نواسے، کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے، خدا نے خلد سے بھیجے، ہے جبرائیل نگہبان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، ہے جبرائیل آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ ماشاءاللہ جو لوگ دور بیٹھے ہیں پیچھے کے حصے میں، ان سے درخواست ہے کہ آپ اگلے حصے میں آ جائے، تو جب آپ مجھے نظر آئیں گے تو میں آپ سے مخاطب ہو کے کچھ نعتیں آپ سے سنا سکوں گا، اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہیں شہر مومن آباد کے تمام ہی لوگ جو گر باہر کے حصے میں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر کے حصے میں آ جائے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ شعر سنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت اپنی امت سے۔ نماز دی تھی 50 رب نے، نبی نے 5 کرائی ہے، دیکھو کتنا خیال امت، نبی نے بات بنائی، نبی نے بات بنائی، یہی ہے عرش کے مہمان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، یہی ہے عرش کے مہمان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ اور ہم تمام جانتے ہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت بلال کی اذان، شاعر نے اپنے شعر میں لکھا ہے کہ نبی کے عاشق بلال حبشی ہے، جن کے عرش پہ چرچے، بلال جب بھی اذان دیتے، صحابہ عشق میں روتے، صحابہ عشق میں روتے، بلال حبشی کی اذان سنو،
نبی ہے بولتا قرآن سنو، بلال حبشی کی اذان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ دیکھیے ایک بالکل تازہ ترین کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیں کہ لات و عزیٰ لات و عزیٰ حبل گر پڑے، لات و عزیٰ حبل گر پڑے، بت قدوں پر زوال آ گیا، لات و عزیٰ حبل گر پڑے، بت قدوں پر زوال آ گیا، لات و عزیٰ حبل گر پڑے، بت قدوں پر زوال آ گیا، کفر میں کھل بلی مچ گئی، کفر میں کھل بلی مچ گئی، آمنہ بھی کلال آ گیا، کفر میں کھل بلی مچ گئی، آمنہ بھی کلال آ گیا، لات و عزیٰ حبل گر پڑے، بت قدوں پر زوال آ گیا۔ بغیر ایکو کا بھی بہت اچھا چل رہا ہے، اس کو ویسی کر دے جیسا پہلے تھا۔ لات و عزیٰ حبل گر پڑے، بت قدوں پر زوال آ گیا، اور کون امت میں ذی شان ہے، ممتحن کا سوال آ گیا، تھوڑا آواز کھول دیجیے، کہ کون امت میں ذی شان ہے، ممتحن کا سوال آ گیا، ممتحن کا سوال آ گیا، آپ کے چار یاروں کا بس، آپ کے چار یاروں کا بس، دل میں فوراً خیال آ گیا، آپ کے چار یاروں کا بس، دل میں فوراً خیال آ گیا، لات و عزیٰ حبل گر پڑے، بت قدوں پر زوال آ گیا۔ جو ساتھی پیچھے کے حصے میں بیٹھے ان سے درخواست ہے کہ آگے آ جائیں، آگے کی پوری کرسی آپ ہی کے لیے بچھائی گئی، اتنی دور آپ بیٹھیں گے تو تھوڑی مشکل ہوں گی، آپ لوگ قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ عجب ہے، اللہ قبول فرمائے کہ لات و عزیٰ حبل گر پڑے،
بت قدوں پر زوال آ گیا. اور امید کرتا ہوں کہ یہ شعر آپ کو پسند آئیں گے اور آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ. شعر اچھا لگے تو کہنا کہ جس نے مانا نہیں فیصلہ اللہ اللہ سرکار کا. جس نے مانا نہیں فیصلہ اللہ اللہ سرکار کا. جس نے مانا نہیں فیصلہ اللہ اللہ سرکار کا اللہ اللہ سرکار کا. اس کی گردن اڑا دی گئی اس کی گردن اڑا دی گئی جب عمر کو جلال آ گیا. اس کی گردن اڑا دی گئی جب عمر کو جلال آ گیا. لات و عزا ہبل گر پڑے بت قدوں پر زوال آ گیا. کفر میں کھل بلی مچ گئی آمنہ بھی کلال آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اور ایک نعت پاک کے چند اشعار آپ کی خدمت حاضر ہوا تو مجھے حکم ہوا کہ وہ نعت آپ ضرور پڑھیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ نعت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی ہے یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پا یا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں کوئی زاد رہ بھی نہ پہنچا سکا میں مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن چیزوں سے محبت ہوتی ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت
سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے رہ گزر سے محبت، وہ ایمان عشق القمر سے محبت، زقن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، اس گوہ سے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ؟ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور میری اور آپ کی کیا بساط ہیں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں ایک شاعر اور ایک انسان حسرت دیدار نبی پر اشعار لکھ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہو کہ نبو بکر سامے رفیق سفر ہو، نہ عثمان و حیدر ہو، نام عمر ہو، نہ ابو بکر سامے رفیق سفر ہو، نہ عثمان و حیدر ہو، نام عمر ہو، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہو، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہو، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر صاحب کو آپ داد دیتے رہے ماشاءاللہ، کتنے اچھے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ایک نعت پاک کے اور چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مومن آباد کی قبرستان میں نعت سنا رہا ہوں۔ یقیناً مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے مومن آباد کی، آپ انعام سے بھی نواز سکتے ہیں ماشاءاللہ، کتنے بہترین انداز میں نعت پاک پڑھ رہے ہیں۔ زندہ ہونے کا ثبوت دیں ہم، شاعر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں قبرستان میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ میں نے محبت سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی جب بھی آپ قبر میں جائے آپ کی قبر کو منور فرمائے۔ آمین۔ مجھے آپ کے نوٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے ہونٹ کی ضرورت ہے۔ اس دونوں وقت میں آپ لوگ سبحان اللہ
سبحان اللہ آپ لوگ کہتے رہیں گے تو مجھے اچھا لگیں گے اور میں آپ کو کچھ سنا پاؤں گا، نہیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. نہیں جزاک اللہ، لیکن مجھے اب انعام نہیں، آپ لوگ سبحان اللہ کہتے رہے تو میرا کام چلے گا. جزاک اللہ. آئیے ایک بہترین نعت پاک اللہ کے رسول کا ذکر کرتے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں جب آپ کی خدمت میں آپ سے پڑھواؤں تو شاید آپ لوگ پڑھیں گے کہ سب انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھے، محبت سے پڑھے. آئے محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کا ہم سب لوگ استقبال رمضان میں یہاں بیٹھے ہیں اور ایسا استقبال کرتے ہیں کہ پیارے آقا کا درود پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ آپ نے اچھے سے پڑھ لیا تو اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت اچھا کلام سناؤں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. بہت اچھا. میں نے ناظم صاحب سے گاڑی میں ہی کہا، آپ کے مسعودیہ کے ناظم صاحب سے میں نے کہا اگر اچھا لوگوں نے سنا تو میں بہت اچھا سناؤں گا انشاءاللہ. آپ لوگ اس محبت سے پڑھیں. ہمارے آپریٹر صاحب ان کی مشین کی خرابگی کے باوجود اتنا اچھا سسٹم چلا رہے، ان کے لیے یقیناً بہت بہترین. بس اور تھوڑا سا آواز کھول دے تو میرے لیے راحت ہو جائیں گے. پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جہانوں پہ رب کی ہے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب ان کو پڑھنے دو تھوڑی دیر تک، پھر ہم ساتھ میں پڑھیں گے. صلی اللہ. دیکھو میدان محشر میں اگر اللہ چاہے ایسی ہی ہو، پیارے آقا نے کہا کہ میرے شان میں قصیدے پڑھنے والوں کی صف لگائی جائے. اگر آپ یہاں پر قصیدہ پڑھیں گے تو شاید اس صف میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ ضرور. اس لیے محبت سے پڑھے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ شعر اچھا ہے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے کہ سیرت و صورت دونوں میں جن کا ثانی نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، شاہ مدینہ کی ہے یہ عظمت صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ الا اللہ. مومن آباد والوں کی آواز تھوڑی جاندار ہونی چاہیے. محبت سے پڑھے ایک دم جانداری کے ساتھ، ایسی جان لا کر اپنے جسموں میں. دل پہ کلمے کی ضرب لگا. ہمارے بڑے جتنے اکابرین ہیں وہ جب ذکر کراتے ہیں، آپ کسی کی مجلس میں بیٹھے ہو تو کہتے دل سے کہو لا الہ الا اللہ. لا الہ. اسی محبت کے ساتھ آپ لوگ سب پڑھیں. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ الا اللہ. تیرا میرا مالک اللہ. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا میرا
مالک اللہ، تیرا میرا خالق اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا ہر دم ذکر کیا کر۔ اللہ کا ذکر کرنے کا میں آپ کو کس لیے کہہ رہا ہوں؟ میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ میرا آخر شعر سمجھے، اور اگر سمجھ میں آئے تو پھر میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، نہیں تو نہیں کرنا۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ ہمارے مشفق کرم فرما حضرت حافظ یونس صاحب حضرت خصوصی شعر دیکھے کہ اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ لوگ میرے ساتھ ذکر کریں یا نہ کریں، میں یہ ذکر کیوں کرتا ہوں؟ دیکھیں، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ایک پیغام اخیر شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ کرتے ہیں ہم سب تصدیق، تصدیق کے معنی ہوتا ہے ہم مانتے ہیں اس کو، کرتے ہیں ہم سب تصدیق۔ کیا کس چیز کی تصدیق کرتے ہیں؟ اور اگر جو تصدیق نہیں کریں گا تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ کرتے ہیں ہم سب تصدیق، اس کا کوئی بھی نہیں ہے شریک، بنائیں گا شریک وہ ہوں گا تباہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید آپ لوگ بور ہو رہے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ، آپ
بور نہیں ہو رہے تو پھر 100% مجھے بور ضرور کر رہے ہیں آپ. داد دیتے رہے ماشاءاللہ. آپ کتنے بہترین انداز میں ہمارے سامنے کلام پیش کر رہے ہیں. تو مجھے بھی آپ ایسے محسوس کریں کہ ایک بادشاہ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ کی خدمت میں ایک ایسی مجھ جیسا تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں پیارے آقا کا غلام ہوں, پیارے آقا کا قصیدہ پڑھنے والا ہوں. ایک بادشاہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور شاید اس نے غزلیں گانے نعتیں کچھ سنائی ہوں گی. اس نے سنایا, وہ سناتا رہا اور بادشاہ اس کو انعام سے نوازتا رہا. اس نے 2 شعر پڑھے, بادشاہ نے کہا 2 ایکڑ زمین. 4 شعر پڑھے, کہا 10 ایکڑ زمین. ایسا بہت دیر تک چلتے رہا. شام میں محفل ختم ہوئی. دوسرے دن وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا بادشاہ سلامت, میرا انعام. کہا کس چیز کا؟ کہا رات میں جو آپ نے اعلان کیا تھا میرے لیے انعام. بادشاہ سلامت نے کہا اس میں لینے دینے کی کہاں سے بات آئی؟ تو نے میرے کان کو خوش کیا, میں نے تیرے کان کو خوش کیا. یہاں بھی انشاءاللہ ایسا ہی کچھ ہوگا. تو آپ لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہے تو آپ کے بھی جنت میں پھل لگتے رہیں گے اور مجھے بھی آپ کو اچھے اچھے کلام سنانے میں انشاءاللہ لطف ہوگا. میں یقیناً اپنے لوگ, میں اپنے آپ لوگ کو میرا اپنا سمجھ کر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. کوئی گستاخی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. آئیے ایک مرتبہ میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند نعت اشعار پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. جو لوگ دور دور بیٹھے ہیں قریب قریب آ کر بیٹھے ہیں تاکہ شاعر صاحب کو پڑھنے میں اور مزہ آ جائے. آ جائے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. آپ نے بات رکھی ہمارے مفتی صاحب کی, ناظم صاحب کی تشریف لائے. شاعر لکھتے ہیں کہ میں دنیا بھر کا سفر کرتا ہوں لیکن مجھے سفر کہاں کا اچھا لگتا ہے. اپنے کلام میں لکھتے ہیں کہ ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا. اے اللہ مجھے آپ کو, ہم تمام کو مدینے کا سواری بنا دیں. آمین آمین. ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا ماشاءاللہ مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا. بہت خوب ماشاءاللہ. اور ایک بندہ جب مدینے جا کر واپس آتا ہے اس کی کیا کیفیت؟ اللہ پاک ہم سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر. وہاں سے لوٹ کر آؤ وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. اور اس نعت پاک کا یقین سے ماشاءاللہ بیدار ہو رہی ہے عوام. ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. میں شاید اس کے بعد میں آؤں یا نہ آؤں دوسرے نعت خواہ آئیں گے تو آپ لوگ ضرور ان کو اچھا سنیں گے اور ان کو آپ اچھا سنیں گے ثواب میرے کھاتے میں جاتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آخر سے سماعت فرما اس نعت پاک کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے گھر ہے ہم کامیاب ہو گئے ہمارے گھر رونق دار ہیں. آپ کے گھر کب تک رونق دار نہیں ہوں گے. شاعر لکھتے ہیں کہ زمانے کی ہزاروں نے
متے موجود ہو لیکن زمانے کی ہزاروں نعمتیں موجود ہو لیکن تلاوت ہو نہ قرآن کی، تلاوت ہو نہ قرآن کی تو گھر اچھا نہیں لگتا، تلاوت ہو نہ قرآن کی تو گھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا۔ ماشاءاللہ شاعری صاحب اس شعر میں قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ماہ مبارک ابھی عنقریب آنے والا ہے، تو ماہ مبارک میں ہم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں گے سب؟ ارشاد بھائی بہت زوردار انشاءاللہ سنایا، اور ہمارے قوم کی ایک خاص بات ہے کہ ہم صرف نعروں سے جاگتے ہیں، جاگتے کہ نہیں جاگتے؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ دیکھیں ایسی جان آتی ہے نعرے میں، اسی لیے شاعر لوگ جو ہے نا بہت ہوشیار ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نعرے کو بھی ایک کلام میں لکھ دیا۔ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تشریف لائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں، ہم حضرت کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہتے ہیں۔ حضرت کا آنا مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کی آمد کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ میں حضرت دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت دامت برکاتہم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور شاعر ایک تصورات میں
چاند اور ستاروں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک تصوراتی شعر لکھتے ہیں خیالوں میں کہ ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اور آپ نے وہ صحابی کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر جہاد کے لیے چلے گئے. شاعر لکھتے ہیں کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اور اس کلام کا آخر شعر کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم.